बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि नाचीज़ का नाम महमूद नियाज़ी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है कि आप मुझे देखते और सुनते हैं। इसलिए तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 जून 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान में तकरीबन छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि पहले आशूर था, उसके बाद फिर हफ्ता और इतवार आ गया, तो आपका लॉन्ग वीकेंड है। अल्लाह करे कि आप लोग पुरसकून रहें और रिलैक्स रहें। हमने मुहर्रम को यानी यौम आशूर को रुखसत कर दिया, तो अब फिर तमाम पाकिस्तानी जो है वो अपनी अपनी रूटीन पे आ जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद कर लिया, यजीद को याद कर लिया, मुर्दा यजीद को। अब आप इस तरह करें कि जिंदा यजीदों के जो हाथ हैं उन पर बोसे दें मेरे समेत और उनकी बैत करें। कुछ मुद्दे आपके सामने रखने रूटीन में और कुछ खबरें आपके सामने रखनी है। आज इमरान खान की जिंदगी का एक खुफिया गोशा आपके सामने जो है वो करना है, अफशा करना है कि हम इमरान खान को एज ए पॉलिटिशियन, जो खासकर नई नस्ल है वो पॉलिटिशियन देखती है। मैंने तो इमरान खान को ग्राउंड्स में देखा और मैंने इमरान खान से ज्यादा खूबसूरत बंदा, ज्यादा खूबसूरत फास्ट बॉलर, ज्यादा खूबसूरत बैट्समैन नहीं देखा। आज कुछ अदाद शुमार आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको क्रिकेट से दिलचस्पी है तो आप देखेंगे ये कितना हैरान कुन शख्स था क्रिकेट ग्राउंड में। और वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर इनके नाम बन गए सोशल मीडिया आने के बाद, लेकिन ये उसके सामने कुछ भी नहीं बेचते। एक मुद्दा तो हमारा खान साहब की क्रिकेट होगा, दूसरा हमारा मुद्दा होगा कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के तौर पर उनको मुनफरिद रिकॉर्ड हासिल हुआ है। ये रिकॉर्ड कौन सा है, ये आप हैरान रह जाएंगे। आपने इसका इंतजार करना है। पाकिस्तान के दो इदारे ऐसे हैं जिन्होंने बाकी इदारों को तबाह कर दिया। ये कौन से इदारे हैं ये आपके सामने रखूंगा। और फिर जी मेरे जो वालिद साहब थे, कोई उनको चनन दीन कहता था, कोई बूदी साइकिलों वाला कहता था, तो उनकी जो है वो साइकिल की दुकान थी। फिर मेरी रिश्तेदारी हुई शरीफ खानदान के साथ और फिर हम कहां से कहां पहुंच गए। पूरी दुनिया का ये मुनफरिद रिकॉर्ड है कि एक शख्स कहां से उठा और कहां पे पहुंच गया। लेकिन अगर ये मेरिट होता, अगर ये मेहनत होती, बिल गेट्स की तरह, स्टीव जॉब्स की तरह, इलोन मस्क की तरह, या जो है ना वो वॉरेन बफेट की तरह, तो हम इसको एज ए इंस्पायरेशन लेते। लेकिन ये एक ठगी की कहानी है, ये एक चोरी की कहानी है, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी है कि पाकिस्तान में आप ये मकाम हासिल करते हैं। इससे पहले कि हम मुद्दों पे जाएं, हम अपनी जो है वो कुछ खबरें यानी जो इम्पोर्टेंट हैं। मेरी एक बहुत प्यारी बेटी है या बहन है या माँ है, क्योंकि नाम से जज नहीं होता, वो कहती हैं कि आपकी जो खबरें होती हैं वो पुरानी होती हैं। मैंने उनको पहले भी बताया कि खबरें वही होती हैं, तो फिर घूम फिर के हम उन पे तबसरा करते हैं। मसलन पहली खबर ये है कि बड़ा शोर उठा हुआ था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी हो रही है, लेकिन माफियाज आड़े आ गई, क्योंकि ये हुकूमत बजाते खुद एक माफिया है। इन्होंने कीमत बरकरार रखी, यानी कहा जा रहा था कि अगर अपनी लेवी बरकरार रखें, अपने टैक्सेस बरकरार रखें, तो जो कीमत है वो जाएगी 230 रुपए पे। लेकिन आप अंदाजा करें कि फी लीटर 298 कीमत चल रही है, तो फी लीटर ये पूरा फायदा, क्योंकि उन्होंने बड़ा एहतजाज किया। जब हुकूमत ने जंग लगी और कीमत बढ़ा दी तो कोई एहतजाज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारे हम एक जैसे हैं ना। हम गिला करते हैं खाली जो है ना वो हुक्मरानों का, यहाँ पेट्रोल पंप माफिया है, यहाँ तेल माफिया है, यहाँ आटा माफिया है, यहाँ गंदम माफिया है, हर चीज यहाँ पे जो है ना। तो उन्होंने बड़ा एहतजाज किया कि आपने इतनी कीमत क्यों गिरा दी। बहरहाल फिर उनके जो बैठे थे ब्रोकर हुकूमत में, उन्होंने हुकूमत को कीमत बढ़ाने से रोक दिया ताकि ये जो है हफ्ता वो अपना नुकसान पूरा कर लें। अब पेट्रोल सस्ता, यानी दुनिया के मार्केट में बहुत सस्ता, लेकिन ये आपको जो है
वो बहुत महंगा बेचेंगे। आपको अच्छी तरह याद होगा, जो मेरी उम्र के बंदे हैं उनको, कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा, इनकी सरबराही में पनामा लीक्स का जो है ना वो हो रहा था, ट्रायल हो रहा था, तो उसमें जजों ने इस्तेमाल किया था सिसिलियन माफिया। इटली का बड़ा मशहूर, अभी भी इटली में माफियाज हैं, लेकिन सिसिलियन माफिया, और एक और लफ्ज इस्तेमाल किया था गॉड फादर नवाज शरीफ के लिए, कि ये जजेस खरीदता है, सहाफी खरीदता है, लोगों को अपने मकसद के लिए रास्ते से हटाता है। तो बिल्कुल वही तशरीह है कि ये सिसिलियन माफिया है, ये गॉड फादर हैं, और जो कौम है वो उनके सामने जो है वो कूफी है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली जो खबर है ये है कमरुज़्ज़मान कायरा। किसी दौर में इस शख्स का बड़ा एहतराम होता था, लेकिन जितनी जो है ना वो निचली सतह पे ये शख्स गिरा, असल में मेरा ख्याल है हार हार के ये फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अब इसका मुस्तकबिल है नहीं, इमरान खान के उम्मीदवारों ने इसको हिलने नहीं दिया, वरना ये सुकरात और अफलातून था पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी के खमीर से आप वाकिफ हैं। मैंने आपको बताया कि जर्नैलों के साथ लग के तकरीबन सब ने काम किया, लेकिन डैडी सिर भुट्टो ने कहा कि ये मेरा प्यो है, ये मेरा हक सच न प्यो है। यानी मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा उसका प्यो था पहला, फिर उसके बाद अयूब खान उसका प्यो था। फिर जिस तरह नाफरमान औलाद करती है, उस प्यो के खिलाफ इसने एक झूठी तहरीक खड़ी कर दी कि मुआहदा ताशकंद। फिर अपना रास्ता बनाते हुए ये कहां पे पहुंच गया, ये वही पीपल्स पार्टी है, ये वही फाशिस्ट पार्टी है, ये ब्रूट मेजॉरिटी कहा था उसके नवासे ने। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इनकी मर्जी से हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इनकी मर्जी से हो रहा है। अब ये जनाब क्या फरमाते हैं, ये फरमाते हैं कि जी हम लोग ट्रेंड ही नहीं है जमहूरियत के लिए, हम जमहूरियत डिजर्व ही नहीं करते। अंदाजा करें अपनी नलायकियों का और अपनी बेगैरतियों का जो है ना वो इल्जाम उठा के अवाम पे। अवाम कितनी ट्रेंड है ये अवाम ने साबित किया 8 फरवरी 2024 को कि अवाम कितनी ट्रेंड है। निशान छीन लिया गया, नेट बंद कर दिया गया, कैंपेन नहीं चलाने दी गई, घर तोड़े गए, लोगों को उठाया गया, और लोगों ने क्या किया, जाके ढोल, स्टेपलर, चिमटा, जूता, यानी ये जो है ना वो उन पे जाकर ढूंढ ढूंढ के लोगों ने, हालांकि तीर सामने था, शेर सामने था, किताब सामने थी, लोगों ने नहीं मोहरें लगाई, लोगों ने चुन चुन के। और ये कह रहा है लोग ट्रेंड नहीं है, हम जमहूरियत के लिए ट्रेंड नहीं है। और भाई तुम लोग पॉलिश करो, तुम लोग तस्मे चबाओ, तुम लोग जुबान मारो बूटों पे, लेकिन लोगों की तौहीन न करो। हर कोई तुम लोगों की तरह नहीं होता कि अपने जो है ना वो इक़्तिदार के लिए चंद दिन के, और फिर आज से कुछ अरसा बाद यही आप होंगे और आप इसी कौम को भाषण दे रहे होंगे जमहूरियत के, और कब्रें बेचेंगे, जो कब्रें पड़ी हैं उधर जो है ना गड़ी खुदा बख्श में, वो कब्रें बेचेंगे। वो एक दफा नुसरत जावेद ने कहा था कि नवाज शरीफ आप इस तरह हो गए, उसको रेडी में डाल के और नून लीग वोट मांगे। आप लोगों ने वो कब्रें झूठी सच्ची वो डाली हुई हैं रेडी पे, उन कब्रों को लेकर आप निकल आते हैं। हमें तो उन कब्रों वालों ने भी कोई क्या पता नहीं पाकिस्तान को क्या दिया, उन कब्रों वालों ने हमें तो कोई समझ नहीं आई। बहरहाल फिर वो कब्रें बेचेंगे और आप मुजावर हैं, और आप लोग जो है ना मलंग हैं कब्रों के, आपकी अपनी हैसियत क्या है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर बड़ी खूबसूरत उमैर अली ने जो है ना वो पोस्ट की है। वो कहते हैं कि हम तसव्वुर करते हैं कि यजीद के दौर में 10 मुहर्रम को जावेद चौधरी मौजूद था, मुनीफ फारूक मौजूद था, अंसार अब्बासी मौजूद था, सुहेल वड़ाइच मौजूद था, मंसूर अली खान मौजूद था। तो जो 10 मुहर्रम थी, मगरिब के वक्त प्रोग्राम होते 7 से लेकर 11 बजे तक, यानी अभी आशूर हो गया, हाशमी ज़िब हो गए, तो 7 से लेकर 11 बजे तक, जिसे आम अल्फाज में शाम गरीबा कहते हैं, तो इनके प्रोग्राम क्या कहते, इनके प्रोग्राम जो है वो कहते कि जी ये जो है ना सख्त फैसले वो जो है ना वो रियासत को जो है वो करने पड़ते हैं, सख्त फैसले करने पड़ते हैं, कत्लेआम करना पड़ता है, और जो है ना वो पानी बंद करना पड़ता है, इख्तिलाफ राय रखने वालों को कुचलना पड़ता है।
ये जो है हॉट स्टेट है, और हॉट स्टेट वो अमन कायम करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सुहेल वड़ैच कहता कि बंदों को मारने का जो अख्तियार है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, वो मुन्ने के अब्बा के पास है। तो ये लोग जो है 7 से लेकर 11 बजे तक आपको जो है वो ये लाजमी बताते। अब आपके सामने मुद्दा रखना है और आपको वो 2 इदारे बताने हैं जिन इदारों ने जो है वो पाकिस्तान को कंगाल किया, जिन इदारों ने बाकी इदारों का बेड़ा गर्क किया। ये आप समाअत फरमाएं। पाकिस्तान में सारे इदारे, रेलवे, स्टील मिल्स, PIA समेत सब फेल हो चुके हैं। पाकिस्तान के सिर्फ 2 इदारों ने खूब तरक्की की, मजहबी इदारों और फौजी इदारों ने। एक मजहबी इदारे, दिन दुगनी रात चौगनी, और दूसरे जो है फौजी इदारे। पाकिस्तान भर में आलीशान मसाजिद, मदरसे और आलीशान तबलीगी मराकज बने हुए हैं। बड़े खोल खोल के लोग पैसे देते हैं, बड़ी लंबी लंबी रकमें देते हैं, और जो है ना वो जो इंसान है, बहरहाल मजीद इस पर बात नहीं करते क्योंकि हसास मामला है। तमाम बड़े उलमा के पास करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां हैं और करोड़ों रुपए के फंड्स मौजूद हैं। पाकिस्तान भर में आलीशान छावनियां, कैंट बने हुए हैं जिनके अंदर दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। 5 स्टार होटल के म्यार के मेस बने हुए हैं। अगर आप सिर्फ गोल्फ कोर्स क्लब्स देख लें तो आपकी अकल दंग रह जाए। आप सिर्फ उन मैसों में शादी हॉल देख लें तो आप अपने मुंह में उंगलियां दबा लें। आप सिर्फ रेस्टोरेंट देख लें तो आपको यूनान का गुमान होगा फौजी छावनियों में कि ये तो यूनान है, जिनके वॉकिंग ट्रैक पे कारपेट बिछे हुए हैं। 2 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है जहां पे आपने चलना है बूट पहन के। वहां पे ऑस्ट्रोटर्फ है, वहां पे कालीन बिछे हुए हैं कि जो नरम नरम कालीन है वो नरम नरम पैरों को तकलीफ न दें। हमारे पास एटम बम, मिसाइल, टैंक और असले के अंबार लगे हुए हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं इन 2 इदारों की तरक्की बाकी इदारों की तबाही का बायस तो नहीं बन रही। आप भी गौर कीजिए, गौर क्या कीजिए। कल परसों मैंने ही आपको खबर दी कि जो है ना वो इसको PIA को 15 साल के लिए टैक्स से छूट दे दी गई है, उसके स्पेयर पार्ट्स, उसका सारा कुछ। हालांकि अब वो प्राइवेट है, क्यों छूट दी गई है? इमरान रियाज ने इसको रिपोर्ट किया है 15 साल के लिए, फिर बाकी एयरलाइंस को भी दे। अब आप मुझे बताएं कि इस PIA के मुकाबले में कौन अपनी एयरलाइन खड़ी करेगा? अगर खड़ी करेगा तो वो क्या कमाएगी? ये अब आपने ज़हन में रखना है कि PIA एक प्राइवेट इदारा है, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। कतई तौर पे आप में हुब्बुल वतनी का कीड़ा न जागे कि ये पाकिस्तान की एयरलाइन है, ये प्राइवेट है और जिन्होंने माल कमाना है वो इससे माल कमाएंगे। बहरहाल मुद्दा ये है कि इन 2 इदारों ने पाकिस्तान के तमाम इदारों का जूस निकाल लिया है। अगली खबर पे चलते हैं। न्याज के डब्बों पर मुख्यमंत्री की तस्वीर छप गई। इसके अलावा जो पानी के टैंकर थे उन टैंकरों पर मुख्यमंत्री की तस्वीर छप गई। आपको इमरान खान का 3.5 साल का दौर याद होगा, लेकिन चूंकि इमरान खान एक नॉर्मल शख्स थे, इमरान खान ज़हनी मरीज नहीं थे, इमरान खान जात के कमीन नहीं थे, इमरान खान जाति उमरा के किसी मखसूस महल्ले की औलाद नहीं थे, लिहाजा उन्होंने ये काम कभी नहीं किया, न उनके वज़रा ने किया। लिहाजा ये जो है वो न्याज के डब्बों पर और पानी पर एंड सो। ये जो है जावेद चौधरी, ये शख्स 50-50 लाख रुपया तनख्वाह लेता रहा है टीवी चैनल से। ये शख्स हकीम है, ये कुश्ते बनाता है, इसकी बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं और इसकी वर्थ क्या है कि ईरानी गोश्त ज्यादा खाते हैं। ठीक हो गया। जब गोश्त खाते हैं तो उनके दांत खराब होते हैं, ये भी ठीक हो गया। फिर वो जाते हैं डेंटिस्ट के पास, और डेंटिस्ट सारे इजरायली थे, उन्होंने तमाम ईरानी लीडरों के दांतों में चिपें लगा दी। ठीक है जी, जो PhD हैं, कम से कम जो डॉक्टर्स हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, डेंटिस्ट्स ने उनके दांतों में चिपें लगा दी और उन चिपों की वजह से जो है वो ईरानी शहीद हुए। ये फरमाना है जावेद चौधरी का। और मैंने आपको बताया है कि आपकी मीडिया इंडस्ट्री
آپ کی پورنوگرافی وہ اس کو 50 لاکھ रुपया تنخواہ دیتی ہے، اور اس کا فارم ہاؤس جا کر چک شہزاد میں دیکھیں تو بہرحال پاکستان میں یہی ہوتا ہے، پاکستان میں کھوتا اور گھوڑا وہ برابر ہے، کسی کو کوئی جو ہے وہ پہچان نہیں ہے۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ نامی اور 10ویں محرم ہم نے بہت پیٹا، ہم نے یزید کو برا بلا کہا، عمر ابن سعد پہ لعنتیں ڈالی، سارا کام ٹھیک تھا، لیکن 9 محرم کو جو ہے وہ کوشش کی گئی جو ہے نا وہ ایک 10 سالہ بچے سے بدفعلی کی، لیکن اس سے پہلے گرفتاری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد گجرات میں یہ عمل انجام پا گیا، 3 جو ہے نا وہ یزیدیوں نے ایک 10 سالہ بچے کے ساتھ بدفعلی کی اور اس کی ویڈیو بنائی۔ میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، بچوں کا خیال کریں، یہ پھول ہے، یہ درندوں کا معاشرہ ہے، پورے کا پورا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، دوپہر کو نہ نکلنے دیں انہیں باہر، انہیں مدرسے میں اگر بھیجتے ہیں تو ان کا خیال کریں، بار بار چیک کریں، اول تو بھیجے نہ، جو یہ اس بات کہنے پہ گناہ ہوگا وہ میرے کھاتے میں ڈال دیں۔ بچوں کا بہت خیال کریں، بچوں کا بہت خیال کریں، بچوں کا بہت خیال کریں، جو بیرون ملک سے پاکستانی آتے ہیں وہ اپنا بہت خیال کریں، بہت خیال کریں۔ کل کیا واقعہ ہوا؟ کل ایک واقعہ ہوا کہ ایک اوورسیز پاکستانی کے اکاؤنٹ سے FBI نے 2.5 کروڑ روپیہ نکال لیا، 2.5 کروڑ روپیہ، اور بتا کے نکالا، اور ان کو اجازت ملی کہ جی بالکل نکال لیں۔ تو میری درخواست ہے کہ اس ملک کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کریں، آپ کی نسلوں کی محنت ہے، کوئی انگلینڈ میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی کہاں، کوئی، کیونکہ میرے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری عمر گزر گئی اپنے ماں باپ کی قبر پہ جو ہے نا وہ فاتحہ پڑھتے ہوئے۔ تو بہرحال خیال کیا کریں، یہاں سارا کا سارا جو شہر ہے وہ مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ اسی مسلمانوں کی ایک کہانی وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ میرے دنیا بھر میں جو ہے پھیلے ہوئے کاروبار ہیں، دبئی سے سوئٹزرلینڈ اور سوئٹزرلینڈ سے برطانیہ تک میرے بینک اکاؤنٹس لبا درہم، دینار، یورو اور پاؤنڈ سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہیں کون؟ سوال ہوا۔ میں جی پاکستان کا وزیر خزانہ تھا، اب وزیر خارجہ ہوں، میں اسحاق ڈار ہوں، وہ جس کے والد کی پنکچر لگانے کی دکان تھی۔ یہ پنکچر لگانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، القاسب و حبیب اللہ، محنت کش اللہ کا دوست ہے، ہاتھ چومنے کے قابل ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مزدور کے ہاتھ چومے۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں جی۔ وہ جس کے والد کی پنکچر لگانے کی دکان تھی، پھر وہ شریف خاندان کو پنکچر لگا کر ان کا منشی بن گیا۔ اوکے، لیکن آپ پاکستان میں کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ پیسے وہاں کیوں نہیں رکھتے؟ دسو جی، پاکستان میں پیسے رکھ کر ڈبونے ہیں کاروبار؟ وہاں تو پہلے والے سارے کاروبار بھی بند ہو رہے ہیں جو ہم نے کروائے ہیں۔ ہم کاروبار وہاں کرتے ہیں جہاں سرمایہ محفوظ ہو، عدالتی نظام ٹھیک چل رہا ہو، امن و امان ہو۔ پاکستان میں کیا ہے جو ہم سرمایہ کاری کریں؟ لیکن آپ ڈیوورس میں کیا کر رہے ہیں؟ میں جی یہاں تقریر کرنے آیا ہوں، اس میں فورنرز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دوں گا اور ان کے جذبات بھڑکاؤں گا تاکہ وہ آ کر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ آخر ملک بھی تو چلانا ہے، آخر دبئی میں جو میرے بیٹوں کے شو رومز ہیں ان کو سپلائی نہیں دینی، ان کے کاروبار کو ڈرپ نہیں لگانی، تو وہ پاکستان میں یہ سارا کچھ ہوگا تو یہ وہاں پر جو ہے نا وہ ان کو ڈرپ لگے گی۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ جو بار صاحب ہے برازیلی جو ہے نا وہ صحافی، وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر پہ جو اسیسینیشن اٹیک تھا اس کی خبر مجھے پاکستان کے اندر سے ملی، پاکستان کے اندر سے۔ اب آپ ساری ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں تو ہم یہ مطالبہ کریں گے جنرل عاصم منیر سے کہ وہ اسرائیل کے خلاف
ایک جلسہ کریں، کیونکہ مشرف نے بھی جلسے کیے، نون لیگ آپ کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، مرگ برگ اسرائیل، اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے جائیں، اس کے خلاف ریلیاں نکالی جائیں، چابی بھریں اشرفی کو، چابی بھریں فضل الرحمان کو، چابی بھریں مفتی جو ہے نا منیب کو، جتنے بھی آپ کے ہیں سارے ہی آپ کے ہیں، ان کو چابی بھریں اور کھلے عام اسرائیل کے خلاف ریلیوں کا انعقاد ہو، اسرائیل کے خلاف نعرے لگے۔ لیکن آپ ایسا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بیٹے جی اب جی، بیٹا جی اب جی، یہ ایک پرابلم ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں آپ ایسا نہیں کر پائیں گے اور آپ سے ایسا نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ چودھری اعتزاز احسن، یہ عمران خان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو پیپلز پارٹی میں کون پسند ہے، تو انہوں نے اعتزاز احسن کا نام لیا تھا۔ یہ منصور علی خان کو کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف بغیر پرچی کے 5 منٹ ملک کے کسی حصے میں تقریر کر لے تو سارے انتظامات بھی میں کروں گا، اور اس کے علاوہ اس علاقے کے سارے بندوں کو جو ہے وہ میں کھانا بھی کھلاؤں گا۔ یہ اعتزاز احسن نے جو رئیس کپڑے تھے جو ہے نا وہ نواز شریف کے، آج کل ہیں تو نہیں، بہرحال وہ بھی اتار دیے۔ اب ہم جو مدے پہ آئیں گے وہ مدعا ہے عمران خان۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ اعداد و شمار کو ذہن میں رکھ کے یہ کتنا عظیم شخص تھا جب یہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں تھا کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ عمران خان کرکٹر نہیں ہے، خدا نخواستہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ اگر عمران خان کو پاکستان کا عظیم ترین فاسٹ بولر قرار دیا جائے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ جی ہاں، یعنی وسیم اکرم، وقار یونس اور شعیب اختر سے بھی بہتر۔ لوگ ان کے کیریئر کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اس نے شاید اس بات سے اتفاق نہ کریں، اس لیے شاید وہ اس بات سے اتفاق نہ کریں، مگر میرے پاس اسے ثابت کرنے کے لیے کافی اعداد و شمار موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ دنیا کے جتنے بھی 300 وکٹیں لینے والے فاسٹ بولر ہیں ان میں صرف ایک ایسا ہے جس کی اوسط ہر ملک میں اور ہر حریف کے خلاف 30 سے کم ہے، 30 سے کم، یعنی 30 بالوں سے پہلے اس شخص نے وکٹ لی ہے۔ لیکن مزے کی بات کیا ہے، سارے ملک، زمبابوے نہیں خالی، بنگلہ دیش نہیں، ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، سارے ملکوں کے خلاف 30 بالوں سے پہلے اس شخص نے وکٹ لی۔ یہ واحد 300 وکٹیں رکھنے والا بولر ہے۔ اس کے بعد جی یہ بولر پاکستانی تو ہے مگر اس کا نام نہ وسیم ہے نہ وقار، جی ہاں یہ عمران خان ہی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ متاثر کن بات یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے واحد فاسٹ بولر ہیں جنہوں نے 5 سے زیادہ مرتبہ ایک ٹیسٹ میچ میں 10 وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل کیا، ان میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اور اگر صرف وسیم اکرم سے جو پاکستان کے عظیم فاسٹ بولرز شمار ہوتے ہیں موازنہ کریں تو عمران خان کی کیریئر کی اوسط، سٹرائک ریٹ اور اکانومی ریٹ سب وسیم اکرم سے بہتر ہیں، اعداد و شمار ہیں۔ ہم اکثر یہ بحث سنتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے عظیم کرکٹر سر رچرڈ ہیڈلی ایک تنہا جنگجو تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ ورک لوڈ اٹھاتے تھے، لیکن دیکھا جائے تو عمران خان کے سپورٹ بولرز بھی چیٹفیلڈ، سنیڈن اور کین سے زیادہ مختلف نہ تھے، بلکہ عمران خان کو تو اپنے کیریئر میں وسیم اور وقار کے مقابلے میں فی اننگز زیادہ اوورز کرانا پڑتے تھے، کیونکہ سوائے سرفراز نواز کے عمران خان کے ساتھ دوسرا کوئی بولر نہیں ہوتا تھا، سارا لوڈ عمران پہ۔ یہ ایک دور تھا نیوزی لینڈ پہ، سر رچرڈ ہیڈلی، میں نے تو دیکھا ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کمال کے بولر تھے، ان کے ساتھ یہی حال تھا، یعنی یہ چیٹفیلڈ اور سنیڈن کسی کھاتے کے بولر نہیں تھے، سارا لوڈ ان پہ ہوتا تھا۔ یہی عمران خان کے ساتھ ہوا۔ 92 کے ورلڈ کپ یاد ہے آپ کو؟ سوائے وقار یونس کی سوائے عاقب جاوید کی کون سا بولر تھا عمران کے ساتھ؟ حالانکہ بوڑھے ہو چلے تھے اس وقت، عمران خان بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے ورک لوڈ ان پہ بہت زیادہ، ان کو بہت اوور کرانے پڑتے تھے۔
اتنے ورک لوڈ کے باوجود اگر ہم 1982 سے 1989 کے ٹیسٹ میچز میں عمران خان کے اعداد و شمار دیکھیں تو بیٹنگ میں انہوں نے 54 اننگز میں 1971 رنز بنائے اور 49.27 کی ایوریج سے. یہ آج کل کسی اعلیٰ ترین بیٹسمین کی بھی نہیں ہے. 49.27. اس عرصے میں صرف 5 کھلاڑیوں یعنی جاوید میانداد، ایلن بارڈر، ظہیر عباس، ڈین جونز اور ونگ سارکر نے ان سے زیادہ بہتر اوسط کے ساتھ رنز بنائے. یہ صرف 5 کھلاڑی تھے پوری دنیا میں جنہوں نے ان سے زیادہ رن بنائے پوری دنیا میں. جی اسی دور میں عمران خان کی بولنگ میں 43 میچز میں 210 وکٹیں اور 18.76 کی اوسط تھی. 18.76 19 بالوں میں انہوں نے وکٹ لے لی. یعنی اس عرصے میں کوئی بھی بولر اتنی بہتر اوسط کے ساتھ ان سے زیادہ وکٹ نہ لے سکا. عمران شاید سب سے زیادہ مستقل اور متوازن آل راؤنڈر تھے جن کی بیٹنگ اوسط 37 اور بولنگ اوسط 22 تھی. حتیٰ کہ اپنے بین الاقوامی کیریئر کے آخری 10 سالوں میں 51 ٹیسٹ میچز کے دوران عمران خان کی بیٹنگ اوسط 50 سے زیادہ تھی. 50 سے زیادہ. یہ ڈریم ہوتا ہے کسی بیٹسمین کے لیے، یہ تو بولر تھے. جی ان کی شاندار بیٹنگ اور 19 کی بولنگ اوسط کا مطلب یہ تھا کہ وہ سر گار فیلڈ سوبرز کے بعد واحد آل راؤنڈر تھے جو اپنی کسی ایک مہارت یعنی صرف بولنگ یا صرف بیٹنگ کی بنیاد پر بھی ٹیم میں جگہ بنا سکتے تھے. یعنی بولنگ نہیں کر سکتے تو بیٹنگ نہیں کر سکتے تو بولنگ. یہ ایک بندہ تھا سر گار فیلڈ سوبرز، ابھی بھی زندہ ہے. یوٹیوب پہ دیکھ لیں، سارا ریکارڈ چیک کر لیں. میرے خیال ہے 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے ان کی، لیکن وہ موجود ہیں. آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں گار فیلڈ سوبر. لہذا حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو بطور فاسٹ باؤلر اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے. بولنگ کے لحاظ سے ٹیسٹ کرکٹ میں وسیم اکرم اور عمران خان میں کوئی خاص فرق نہیں، اور اکثر طویل کیریئر ہی کسی بولر کو عظیم بناتا ہے. تو پھر جیمی اینڈرسن کو گلین میگرا اور کرٹلی ایمبروز جیسے کھلاڑی سے بھی زیادہ ریٹ کیا جانا چاہیے. عمران خان کا کوئی موازنہ نہیں. وہ واقعی مثال تھے اور پورے پاکستان کو یاد ہے، پوری دنیا کو یاد ہے جب کرشنمچاری سری کانت کو LBW دیا گیا اور وہ رونے لگا. یہ شروع سے ان کی عادت ہے. اب ان کی ٹیم بہتر ہو گئی ہے، انہوں نے خرچہ کیا ہے، ورنہ یہ روندو تھے انڈیا والے. جب بہت زیادہ شور کیا تو عمران خان نے کرشنمچاری سری کانت کو واپس بلا لیا اور اگلے ہی اوور میں شری کانت آؤٹ ہو گئے، اوریجنل آؤٹ ہو گئے. یہ عمران خان ہے. یہ دنیا میں اور کوئی واقعہ نہیں ہوا. اچھا عمران خان کے فیئر پلے کا اندازہ کریں کہ عمران خان نے اپنے پورے کیریئر میں نو بال نہیں کرائی. اب جانتے ہیں کہ فاسٹ بولر کتنی نو بالز کراتے ہیں. وسیم اکرم نے کتنی کرائیں، وقار نے کتنی کرائیں. کیونکہ فاسٹ بولر آتا ہے، اسے کنٹرول نہیں ہوتا، وہ نو بال کرتا ہے، کریز کو کراس کر جاتا ہے. عمران خان نے نو بال نہیں کرائی. اس کے بعد جو ریکارڈ ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے ڈیل سٹین ہیں. انہوں نے اپنی پوری کیریئر میں 1 نو بال کرائی. عمران خان نے کوئی نو بال نہیں کرائی. یہ عمران خان کا جو ہے نا وہ کیریئر تھا کرکٹ کا. اور اعداد و شمار، ہاں عمران خان اتنے ٹیسٹ نہیں کھیل پائے، یعنی جتنے بعد میں آج کل کھیلتے ہیں کھلاڑی اتنے ٹیسٹ جو ہے. پھر عمران خان کی جو فٹنس تھی، عمران خان کے پیر کا مسئلہ بنا، عمران خان کے گھٹنے کا مسئلہ بنا، عمران خان کے اور بہت سارے ڈومیسٹک پرابلمز بنے. جو قیمتی سال تھے عمران خان کے، جو پیک کے سال تھے، وہ عمران خان سے ضائع ہوئے. بہرحال یہ عمران خان کے کرکٹ کیریئر پر ایک نظر تھی. اس کے بعد 2-3 خبریں اور ہیں، پھر ہم آپ کو آخری مدعا بتائیں گے. ایران میں جو ہے نا یہ بڑا خصوصی محرم تھا. یہ جمی ورک صاحب ہیں، یہ ایران میں ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت اور شاندار خبریں دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو محرم تھا وہ بہت مختلف تھا اور لوگوں کی آنکھوں میں میں نے خون دیکھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور وہ ہر طرح سے تیار تھے اور ان کا ایک ایک انگ وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو چیلنج کر رہا تھا کہ اب اگر ایران پہ
حملہ ہوا یا چھیڑ چھاڑ ہوئی تو ان کا کیا حشر کریں گے۔ کل بھی میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا، عاشور کے ویلاگ میں، کہ یہ جو اہل تشیع ہیں، 1000 اختلاف، 50,000 اختلاف، 1 کروڑ اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، اختلاف رائے موجود ہے، ائمہ میں اختلاف رائے موجود ہے، لیکن ان کی انسپائریشن کربلا ہے، ان کی انسپائریشن امام عالی مقام حسین علیہ السلام ہے۔ اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت کل بھی میں نے کہا تھا کہ 79 میں شاہ ایران کے ساتھ کیا کیا سید آیت اللہ خمینی نے، کیا کیا۔ ہم تو کبھی نہیں کر سکے، ہم پہ جو آیا ہم نے بسم اللہ کر کے انگوٹھے چومے، ہم نے مٹھائیاں بانٹی، ہم پہ جس نے جتنا ظلم روا رکھا ہم نے چوں تک نہیں کی۔ ابھی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کتنے کنٹینر جل گئے ہیں کل پرسوں، پتہ چلا ہے آپ کو؟ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے، پرواہ نہیں ہے کسی کو کہ کوئی باہر آ جائے، کوئی چیلنج کر دے کہ جی ہم نہیں مانتے اس رجیم کو، یہ جو رجیم ہے یہ جعلی ہے، یہ بنو امیہ ہیں، یہ فارم 47 والے ہیں۔ بنو امیہ والے بھی تو فارم 47 والے تھے نا، یزید سے آن ورڈ، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے سارے فارم 47 والے تھے۔ نامزدگیاں، حرام زدگیاں، جو ہے نا وہ نامزدگیاں تھی ساری۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا ان کی آنکھوں میں، جمی ورک صاحب کہتے ہیں کہ تھا، بڑا خون اترا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ صابر شاکر، آپ جانتے ہیں بہت بڑے صحافی ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ملینز آف لوگ ان کو سنتے ہیں، آج کل جلاوطن ہیں وہ بھی، تو انہوں نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ آج بھی شمر کی نسل وہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شمر اپنی پوری آل اولاد کے ساتھ، اپنی پوری روحانی اولاد کے ساتھ وہ موجود ہے، اور اس کی نسل نہتے لوگوں کو اور بے بس لوگوں کو اور غریب لوگوں کو جو ہے وہ کچل رہی ہے، مار رہی ہے، پاکستان کا کوئی بھی ایریا ہو۔ اب جو منفرد ریکارڈ حاصل کیا ہے جو ہے نا وہ جنرل عاصم منیر نے، یہ رپورٹ کیا ہے ڈاکٹر مائدہ محمد۔ اکثر میں آپ ان کی جو تحریر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، کمال کی لکھاری ہیں اور کمال کا موقف دیتی ہیں۔ BBC نیوز کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے پہلے آرمی چیف بن گئے ہیں جن کو 95% پاکستانی وہ یزید ابن معاویہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ پہلے جتنے بھی آرمی چیف گزرے انہوں نے مارشل لاء لگائے، انہوں نے ایمرجنسیاں لگائیں، انہوں نے ججوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، انہوں نے ججوں کو جو ہے وہ گھر میں نظر بند کیا، لیکن پورے معاشرے کے طور پہ من حیث القوم جو کچھ جنرل عاصم منیر نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کر دیا، منع کے ابا نے جو پاکستان کے ساتھ کر دیا، تو 95% لوگوں کا، وہ 5% لوگ میرا خیال ہے نونے ہوں گے، پیپے ہوں گے یا کوئی اور مولوی حضرات ہوں گے، بہرحال وہ ڈاکٹر مائدہ محمد کے مطابق کہ ان کو یزید سے تشبیہ دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے کیا کچھ نہیں ہوا، یحییٰ خان کے دور میں پاکستان ٹوٹ گیا، قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا، ہم سے ہمارا بازو الگ ہو گیا، اور اس وقت جو ایوان صدر تھا وہ مشہور تھا، یعنی یہ نام رکھا ہوا تھا سیکیورٹی فورسز نے ایوان صدر کا، جس ملک کا ایوان صدر کنور ہو، ابھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہاں جوڑ توڑ ہی ہوتا ہے، کبھی گلگت بلتستان، کبھی جو ہے نا وہ آئینی تبدیلیاں، کبھی جو ہے نا وہ کشمیر، اس کے خلاف منصوبے، ابھی بھی کنجر خانہ نہ ہوتا تو یہ حال ہوتا۔ تو بہرحال جی اس وقت جو ہے نا ایوان صدر کو پھر جو کچھ جو ہے نا وہ ایوب خان نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا، پھر جو جنرل ضیاء صاحب نے کیا، پھر جو مشرف صاحب نے کیا، لیکن یہ جو منفرد اعزاز ہے بقول ڈاکٹر مائدہ محمد، انہوں نے ٹویٹر پہ دیا ہے، اور دیا ہے جو ہے وہ BBC نیوز کے حوالے سے کہ جنرل عاصم منیر کو 95% پاکستانی وہ موجودہ وقت کا 2026 کا وہ یزید سمجھتے ہیں، اور بہتر یزید اس لیے سمجھتے ہیں، مہلک یزید اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جو ہے
وہ فورس بڑی ہے، ان کے پاس کیمرے ہیں بیڈ روم میں، ان کے پاس مائک ہیں، میاں بیوی اگر آپس میں بات کریں تو یہ نہیں کیا تھا۔ یہ جو ہے نا یزید کے پاس خوبی نہیں تھی، یعنی شب عاشور کو جب امام علی مقام نے اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا تھا تو وہاں کوئی مائک نہیں تھا، وہ کوئی کیمرہ نہیں تھا کہ شمر سن لیتا کہ امام کیا خطاب کر رہے ہیں اپنے اصحاب سے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ججوں کے کمروں میں کیمرے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ آوازیں میاں بیوی جو بات کرتے ہیں وہ بات ان تک پہنچتی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی میاں بیوی ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات ان تک پہنچتی ہے۔ میرا خیال ہے وہ باتیں جا کر وہ گھروں میں بتاتے ہوں گے اور انجوائے کرتے ہوں گے، اور ان کی بیویاں، ظاہر ہے ان کی بیویاں یا ججوں کی بیویاں وہ بھی پھر آپس میں سہیلیوں کو بتاتی ہوں گی کہ آج کل جو غیر محرم مرد ہے یا جو ہے نا وہ، کیونکہ مریم صفدر پوچھتی تھی عظمی کاردار سے کہ خان صاحب میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، خان صاحب میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، خان صاحب میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، خان صاحب میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ خان صاحب تو پھر خان صاحب ہے نا، خان صاحب کا کہا ہوا لفظ وہ تو تولا جاتا ہے۔ بڑے بڑے آئے پاکستان میں، بڑے بڑے نورانی چہرے، بڑی بڑی سفید داڑیاں، لیکن خان خان ہے، خان مرشدی ہے اور خان ملانگے، خان درویش ہے۔ میرے بارے میں خان کیا کہتا تھا، ہائے میرے بارے میں خان کیا کہتا تھا، میری سرجریوں کے بارے میں کیا کہتا تھا، میرے جعلی حسن کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ پھر علماء کاردار نے ٹی وی پہ بتا دیا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ اس کا اوپر والا چیمبر خالی ہے، باقی میں کچھ نہیں کہتا۔ حفیظ اللہ نیادی کہتے ہیں کہ جو باتیں باہر آتی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حفیظ اللہ نیادی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، عمران خان کے خلاف ہیں، بہنوئی بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمران خان جو کہتا ہے نا وہ اگر باہر آ جائے تو کئی لوگوں کی الٹیاں نہ رکے، کئی لوگوں کے کانوں سے کالے انجن والے دھوئیں نکلیں، جو عمران اندر کہتا ہے یہ سارے سنتے ہیں، پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں، گھروں میں جا کر سناتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی جب نیادی اپنی آئی پہ آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال جی یہ 95% اگر آپ اس میں شامل ہیں تو آپ نے کومنٹ میں یس لکھ دینا ہے کہ آپ بھی ہیں ان میں، اگر آپ اس میں نہیں ہیں تو آپ نے نو لکھ دینا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔